بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقبال کی ایک نظم وائز کے حوالے سے ہے کہ وائز کی چالیں کیا ہیں اور وائز اچھا کون سا ہوتا ہے اور جو اس کی خامی ہے وہ کیا ہے۔ جب وائز کی دینداری ہے یا رب، جب نہیں عجب وائز کی دینداری ہے یا رب، عداوت ہے اسے سارے جہاں سے۔ عجب کے معنی حیران کرنے والی، وائز مسجد کے ممبر پر کھڑے ہو کر واز کرنے والا، دینداری دین شریعت کی پابندی، عداوت دشمنی۔ شاعر کہتے ہیں کہ عجیب انداز کی دینداری واعظ میں نظر آتی ہے۔ اے رب، اے پروردگار، میں حیران ہوں کہ لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والی کی دینداری عجیب ہے۔ اور وہ کیا عجیب ہے کہ اس کو سارا جہاں دشمن نظر آتا ہے، سارے جہان سے اس کو نفرت ہے۔ حالانکہ دین تو محبت کا درس دیتا ہے، دین تو پیار کا درس دیتا ہے، ٹھیک ہے، دین تو دلوں کو جوڑنے کا درس دیتا ہے۔ تو اس سے زمانے سے دوری ہے، وہ زمانے سے محبت نہیں کرتا، وہ لوگوں سے محبت نہیں کرتا، بلکہ وہ سب لوگوں کو اپنا دشمن قرار دیتا ہے۔ دوسرا شعر، کوئی اب تک نہ یہ سمجھا کہ انسان کہاں جاتا ہے آتا ہے کہاں سے۔ اقبال فرماتے ہیں جتنا جو ہے نا ترقی ہو رہی ہے، زمانہ ترقی کر گیا ہے، سائنسدان بھی کافی ہیں، ٹیکنالوجی میں لوگ آگے چلے گئے ہیں، لیکن اس حقیقت سے لوگ آشنا نہیں ہو سکے کہ انسان کہاں سے آیا ہے، کہاں رہ رہا ہے اور کہاں اس نے جانا ہے۔ اس طرح مولا علی علیہ السلام نے اس جملے کو بہت خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے کہ رحم اللہ عمرن، ٹھیک ہے، اللہ رحم کرے اس بندے پر جو یہ سوچتا ہے کہ من عین فی عین الی عین، میں کہاں سے آیا ہوں، کہاں رہ رہا ہوں اور میری آخری منزل کیا ہے، میں نے کہاں جانا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان سوچتا نہیں ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے اور اس نے جہاں مستقل نہیں رہنا بلکہ چلا جانا ہے۔ تیسرا شعر، وہیں سے رات کو ظلمت ملی ہے، چمک تارے نے پائی ہے جہاں سے۔ ظلمت کے معنی اندھیرا۔ شاعر کہتے ہیں یہ نظام قدرت ہے کہ شب کی سیاہی بھی اسی قوت کی ودیت کرتا ہے جس نے ستاروں کو روشنی عطا کی۔ یعنی رب تعالیٰ نے رات بنائی ہے، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے رات کو بنایا ہے لوگوں کی نیند کے لیے، سکون کے لیے، اور دن کو بنایا ہے معاش کے لیے۔ یعنی جس نے اندھیرا بنایا اس نے روشنی بنائی، ٹھیک ہے۔ ہم اپنی درد مندی کا فسانہ سنا کرتے ہیں اپنے رازداں سے۔ درد مندی، تکلیف، دکھ کی حالت، فسانہ، کہانی، رازداروں واقف حال۔ شاعر کہتے ہیں ہم اس قدر درد مند واقع ہوئے ہیں کہ ہمارے رازدار لوگ ہی اس ہمدردانہ رویے کا احوال بیان کرتے ہیں جو ہمارا دوسروں کے ساتھ رہا ہے، جبکہ ہم اسے فراموش کر چکے ہوتے ہیں۔ آخری شعر، بڑی باریک ہیں واعظ کی چالیں، لرزتا ہے آواز اذاں سے۔ شاعر کہتے ہیں کہ یعنی لوگوں کو دکھانے کے لیے اس کی بڑی چالیں ہیں، بڑے ٹرکس ہیں، بڑے اس کو فن آتے ہیں، بڑے انداز آتے ہیں۔ یہ سب واعظ ایسے نہیں ہیں، وہ اکثریت کی بات کر رہا ہے شاعر علامہ اقبال۔ تو جب اذان کی آواز آتی ہے تو وہ اس کی آواز میں لڑکھڑا جاتی ہے، کانپ جاتا ہے، جیسے لوگ سمجھیں کہ اس میں خوف خدا بہت زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اس کو چاہیے کہ اپنے عمل سے لوگوں کو متاثر کرے۔ تو اقبال جو ہے آج اس نے وائس پر تنقید برائے اصلاح کی ہے، اس کا جو لب لباب ہے، کیونکہ جو دوسروں کو تبلیغ کر رہا ہوتا ہے پہلے تو وہ اپنے آپ کو تبلیغ کرے، اپنے آپ کو تعلیم دے، اپنے کردار کو سنوارے۔ اور قرآن نے بھی بہت خوبصورت انداز میں اس کو بیان کیا ہے، اَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، کیا تم لوگوں کو تو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ بہت بڑا اجر ہے اس کا کہ ایک بندہ بھی اگر جو ہے نا
نیک راہ پر آ جائے، اللہ کی راہ پر آ جائے، تو اس واعظ کی بخشش کے لیے کافی ہے، اس کے واعظ سے جو آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس واعظ کی نیت اچھی ہو، اس واعظ کی فکر اچھی ہو، خوبصورت ہو، تو وہ انشاءاللہ اس کو بھی کامیابی ملے گی اور سننے والوں کو بھی کامیابی ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب واعظین کو جو لوگوں کو درس دیتے ہیں، خود ان میں درد پیدا کرنے کی اور خلوص